اللہ 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 الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله واصحابه نجوم الهدى۔ محرم کا ماہ مبارک ابھی جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ ذکر نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کو آج جو میں نے چیز خاص بتلانی ہے وظائف کی شکل میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اہل البیت کا۔ بچہ پیدا ہو پروان چڑھے اس کو بتاؤ صحابہ کا اور اہل البیت کا مقام کیا ہے۔ یہ بچپن سے بتانا فرض لازمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے، الحسین منی وانا من حسین۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ جملہ بڑا جامع ہے، بڑا جامع ہے۔ تو انسان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک اہل البیت سے محبت نہ کرے۔ مادیت کا دور ہے، ہر انسان اپنے مسلک کے دفاع میں بعض اوقات نبی، صحابہ، اہل البیت کی بے ادبی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بڑا محتاط معاملہ ہے۔ ہمیں کسی کا فریق بننے کے بجائے نبی، صحابہ، اہل البیت سے محبت کرنی چاہیے۔ آج آپ کو میں ایسا مختصر ایک جملہ بتاؤں گا جو زبان نبوت سے نکلا ہے، جو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اس کلمے کو روزانہ 3 مرتبہ کہہ لے گا، بھول بھی جائے کوئی بات نہیں کبھی، لیکن جب یاد آئے کہہ لے، کوئی ٹائم کی پابندی نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے اہل البیت کی قربت قیامت کے دن عطا فرمائے۔ اہل البیت کی محبت ایمان کا خاصہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی کا گھرانہ جن کو کربلا کے اندر دردناک حالت میں شہید کیا گیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ رات دن روتے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، بکا رونا اس کو کہتے ہیں جس میں ماتم نہ ہو، سینہ کو بھی نہ ہو، آنسو نکلنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے آنسو نکلتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یعقوب پیغمبر کا ایک بیٹا کھو گیا تھا تو 40 سال تک روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ تو میرے سامنے کربلا کے اندر میرا پورا خاندان قتل کر دیا گیا، اور ایسی دردناک حالت میں قتل کیا گیا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دان بے شک آپ کہتے ہیں تاریخ، لیکن جب اپنے مقصد کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم تاریخ کی بات مان لیتے ہیں۔ جب اہل البیت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تاریخ ہے جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں محبت جس طرح سیدنا ابو بکر سے ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، حضرت علی اور حسن و حسین سے بھی ایسی ہی محبت ہے۔ ہم ساروں کے غلام ہیں، ساروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب اس طرح سارے قتل ہو گئے، اور آپ قتل ہونے کے بعد صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچ گئے، اور وہ بھی زخمی حالت میں، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں اپنے یوں ٹیک لگائے ہوئے، بچے بیمار تھے، اب بچے تھے چند سال کے تھے، تو اب آپ کیا لڑ سکتے تھے، بیمار کربلا تھے، پتلی ٹانگیں تھیں، تو آپ اس لمحے یہ کلمات افسردگی کے فرما رہے تھے جو تاریخ دانوں نے نقل فرمائے۔ آپ نے ٹیک لگاتے ہوئے فرمایا اف لک یا زہر من خلیلی کم لک والاشراق من وسیلی من طالب او صاحب قتیل والدہر والیقنع بالبدیل انما الامر الى الجلیل وکل حی صالح السبیل۔ اب آپ افسردگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اف لک، اے افسوس، جنہوں نے بلایا وہی قاتل بن گئے، جنہوں نے بلایا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا،
जिन्होंने मोहब्बत का दम भरा, उन्होंने ही हमसे बुग़्ज़ का इजहार कर दिया। मेजबान ही बंदे का दुश्मन हो जाए, मेजबान ही धोखा कर दे, तो बंदा कहां फलाह पाता है। तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमें तुमने खत लिख के बुलवाया और फिर हमें बेसहारा बेयारो मददगार छोड़ दिया और हमारा साथ छोड़ दिया। ज़माना इस बात को कभी नहीं भूलेगा। वद्दहरु वलयक़्ना बिलबदीली, इंसान बदल जाते हैं, वक़्त बदल जाता है, हालात आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़माना लिखेगा कि कातिलान कौन थे और मुहिब्बान कौन थे। 72 सिवा हो गए, लेकिन बुलाने वालों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। वो खुद अपना आवाज़ारी करेंगे, खुद अपना अफसुदगी का इजहार करेंगे, लेकिन वो कामयाब हो गए जिन्होंने जाने दे दी। वकुल्लु हय्युन सालिहुस सबीली, जिंदगी तो इस रास्ते का नाम है कि जिस रास्ते पे कत्ल होने वाला हुसैन आज भी जिंदा है और हर इंसान के दिल में। अब ये मुख्तसर में बात इसलिए कर रहा हूं, सैयदा ज़ैनब जब सारे कत्ल हो गए और ऐसे ऐसे 11 साल का बच्चा कासिम बिन हसन जब देखा कि सारे कत्ल हो गए हैं, तो 11 साल के बच्चे ने जब देखा कि मेरे ताया मेरे चचा हुसैन को सारे हमलावर हो चुके हैं, तो आपने खेमे से डंडा लाठी लेकर उन पे हमला किया। जब आप लाठी लेकर निकले तो जालिमों ने कासिम का यूं वो लाठी वाला हाथ ही काट दिया। जब हाथ यूं कट के गिरा नीचे, तो उन्होंने या अम अपने चचा को पुकारा, हज़रत हुसैन को, या अम ऐ मेरे चचा, जो कि हसन के बेटे थे। और ये बात इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखी, करबला में सबसे हसीन कासिम बिन हसन थे। तो अगले ने बढ़ के आगे बदबख्त ने आपकी गर्दन ही काट दी और आपकी गर्दन, आपका चेहरा इतना हसीन था, कातिल भी बाद में रो पड़ा। अल्लाह ने ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था। तो ये लाशों के बाद जब ये अच्छा उस जमाने में दिल इतने सख्त के बाद लोग हुए, ये तो तारीख चली आ रही है। इब्ने बनु उमैया ने बनु अब्बास की लाशों पर बैठ के खाना खाया था। तो बनु अब्बास ने बनु उमैया की लाशें बिखेर कर दस्तरखान बेच के बिछा कर फिर खाना खाया था। ये जुल्म उस जमाने में होते थे और तारीख नकल फरमाती है ये सब चीजें। तो जब नेज़ों पे सर यूं चढ़ाए सारों के 17 अहलुल बैत के लोग थे और ये अहले सुन्नत का अकीदा है। उस जमाने में इस कायनात में इन 17 से पाक कोई नहीं था। उनके जिस्म पे लगी हुई मिट्टी भी अल्लाह को इतनी महबूब थी कि अगर हमारे हाथ में वो जर्रा भी आ जाता तो हमारी निजात हो जाती। लेकिन इसी उम्मत के लोगों ने, कलमा पढ़ने वालों ने हजूर अलैहिस्सलाम के घराने के इन बच्चों को, जवानों को, आपके खानदान के लोगों को यूं ज़िबा किया कि नेज़ों पे हर एक का सर यूं लटका लिया, यूं नेज़ा ऊपर कर लिया। ये हुसैन का सर, ये अब्दुल्ला बिन हुसैन का सर, ये अली असगर का सर, ये अलमदार का सर, ये अबू बकर बिन हुसैन का सर, ये कासिम बिन हसन का सर। अब नेज़ों पे है ये सारे सर। और फिर जाफर तैयार के सारे बेटों के सर, अकील जो अस्तली के बड़े भाई थे उनके बेटों का सर, फिर आपके भतीजों के सर, आपके भाई उस्मान का सर, आपके भाई हुसैन के भाई अबू बकर का सर, हुसैन के भाई उमर का सर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 5 भाई अली उल मुर्तजा के नस्ब में जो आपके भाई थे, वो सर यूं नेज़ों पे, आपके बच्चों के सर नेज़ों पे, आपके भतीजों के सर नेज़े पर। सारी वो कौम के गद्दार जब नेज़ों पे सर लेकर इस तरह जा रहे थे, तो उस लम्हे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अफसुदगी के साथ ये अशआर कहे जो कि फसाहत और बलागत में अली उल मुर्तजा सहाबा में सबसे आला थे। और अली उल मुर्तजा से आपकी बेटी ज़ैनब को फसाहत के ये अल्फाज मिले थे कि आप फसाहत में बहुत आली थी। आप यूं लाइन में चल रहे थे, आगे आगे वो ग्रोह अफवाज उनका यजीदी लश्कर और पीछे अहलुल बैत के कैदी और उसमें औरतें, और
اس میں جو ہے بچے، ایک بچہ زین العابدین تھے. جب یہ بازار کے بیچ میں سے گزرے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں آل رسول میں سے تھی اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی، حیدر کرار کی بیٹی تھی. اب آپ دیکھیے ایک گھرانہ جو ہمارے ملک کا MPA ہو، اس کے گھرانے کی خواتین اور مردوں کو کیا عزت دی جاتی ہے ملک میں. یہ تو دو جہاں کے سردار کی شہزادیاں تھیں جن کے لیے جنت اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میدان محشر والوں سے کہا جائے گا نظریں جھکا لو، فاطمہ گزر رہی ہے. تو یہاں زینب آپ نے وہ کلمات کہے اشعار میں کہ فوج یزیدی بھی رو پڑی، واہ محمدہ واہ محمدہ. اب یہ الفاظ آپ نے ایسے درد کے ساتھ کہے، واہ محمدہ صلی علیہ الالہ ملک السماء ھذا حسین بالعرا. یوں لاش پڑی تھی الحسین کی گردن کے بغیر. ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح. یہ ایسے کلمات تھے کہ وہ لشکر یزیدی بھی رو پڑا، قاتل بھی رو پڑے. آپ نے دہائی دے کر کہا. اب یہ جا رہے نیزوں پہ سر دیکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے. اب ظلم ایسا تھا تو آپ نے فرمایا اپنے نانا کو صدا دے کر، یا واہ محمدہ، ہائے افسوس میرے نانا محمد عربی، ہائے افسوس میرے نانا محمد عربی. صلی علیہ الالہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو. درود وہاں بھی نہیں بھولی، صلاۃ و سلام وہاں بھی نہیں بھولی. اس حالت میں بھی صلی علیہ الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. ھذا حسین بالعرا، یوں اشارہ کیا یہ آپ کا وہ حسین ہے جس کو آپ چوما کرتے تھے، جس کو آپ اپنی پشت پہ بٹھا لیا کرتے تھے. ھذا حسین بالعرا، آج اس کی لاش دیکھے بے گور و کفن پڑی ہے، بغیر گردن کے پڑی ہے. مزمل الدماء، لوگوں کی میت پہ چادر بچھائی جاتی ہے. یہ حسین ہے جس کی میت کے اوپر خون کی چادر ہے، کوئی لباس نہیں ہے، اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے. مقتل الاعضاء، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، مسلح کر دیا گیا ہے، گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں اور جسم کو بالکل مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر آپ نے پھر حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا واہ محمدہ واہ محمدہ بناتک سبایا، کہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے. حضور علیہ السلام کی لاڈلی سیدہ فاطمہ تھی، سیدہ فاطمہ کی لاڈلی سیدہ زینب تھی. وہ زینب کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. حسین حضور کے محبوب تھے اور حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ تھی، وہ قیدی بنا کے جا رہی تھی. اہل البیت کی عورتیں، بچے، مرد قیدی بنا کے لائن میں جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، اور آپ کی آل کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا ہے. 2 سال کا عبداللہ بن حسین گردن کاٹ دی گئی. آپ کے جو ہے نواسے حضرت قاسم کی گردن کاٹ دی گئی. آپ کے نواسے جو ہے علی اصغر کی گردن کاٹ دی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹ دی گئی. یہ سر جا رہے ہیں جعفر طیار کی اولاد کے، عقیل کی اولاد کے، حسین ابن علی جن کو چوما حضور نے، جن کو گھٹی حضور نے ڈالی، جن کے لب حضور چوسا کرتے تھے، اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال کے حضور علیہ السلام آپ کو کھلایا کرتے تھے. وہ حسین کا سر نیزے پہ جا رہا ہے. ذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح. ہوتا یہ ہے کہ مردے کو کفن دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن یہ اہل البیت کا گھرانہ ہے، یہ شہدائے کربلا ہیں جن کو کفن کی اجازت نہیں ہے، جن کو دفن کی اجازت نہیں ہے. تفسی علیہ الریاح، ہواؤں نے مٹی کے ذریعے ان کو کفن دے دیا. اب یہ سیدہ زینب کے کلمات تھے. وہاں پہ انہوں نے جو ہے اعلان کیا کوئی دفن نہیں کر سکتا. بنو اسد قبیلے نے کہا ہم رات کو دفن کریں گے، ارادہ کیا. تو
شمر نے وہاں پانی چھوڑ دیا، سب کو دفن کر کے یوں مختلف قبروں میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی کھڑا رہا کئی دن۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، کئی دنوں کے بعد خشک ہو گیا جب پانی، تو اس نے مٹی سونگتے سونگتے ایک جگہ جا کر فرمایا واللہ یہ حسین کی قبر ہے، اس مٹی سے حسین کی خوشبو آئی۔ تو اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یاد رکھیں۔ سنیت یہ سمجھتی ہے کہ حسین کا ذکر شیعت ہے، ایسی بات نہیں۔ صحابہ کا بغض کا نام رفض ہے، حسین سے محبت کا نام رفض نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی نے جب اہل البیت کی شان زیادہ بیان کی تو لوگوں نے کہا رفض آ گیا ان پہ، تو آپ نے فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلین انی رافض۔ اگر اہل البیت کی شان بیان کرنا رفض ہے تو جن و انس جان لو کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اہل البیت کی شان، اب حسین کی محبت ہر دل میں آئے، ہر سنی کا دل سیدنا حسین کی محبت سے سرشار ہے، لیکن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے یہ وظیفہ مختصر یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ مختصر کیا ہے کہ آپ یہ کلمات روزانہ 3 مرتبہ کہہ دیا کریں، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ احب اللہ من احب حسینہ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ یہ جملہ 3 بار کہہ دیا کریں، آپ سارے پڑھ لیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، یہ 3 مرتبہ کلمہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ 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 اللہ